ٹیم کے نام سے جناب اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں۔ قبول فرمائیے۔ جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ کے دن آپ کی خدمت میں کیا لے کے آتا ہوں یہ کہ سب سے پہلے سلام اور دعائیں اور پھر حالات کیا چل رہے ہیں، قوانین امیگریشن کیا کہتی ہے، کس طرح آپ نے کرنا ہے، جابز وغیرہ کہاں کہاں ہیں اور کس طرح ہم نے ایک دوسرے کا نفع اور بھلا فی سبیل اللہ رضا کرانا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی حاضر ہونا قبول کرے اور آپ کو بھی عزتیں، آبرو اور خیر اور نفع عطا فرمائے۔ میری ٹیم کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے، کیونکہ فی سبیل اللہ کام کرنا بندہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور جب نہ تھکے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہے کوئی جو اس کی دلجوئی کرتا ہے، تو اس کی دلجوئی وہ مالک جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے اور اپنی شان اپنی قدرت کے مطابق ہر جگہ ہر شان ہر طاقت ہر قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اب چلتے ہیں جناب پروگرام کی طرف۔ تعریفیں ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور درود و سلام پڑھتے ہیں اپنے آقا نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر۔ اچھا، وہ ایسا ہے کہ ایک تو وہ کل پرسوں کی بڑی سخت ایسی کوئی خبریں آ رہی تھیں، یعنی کہ کل دکاندار تاجر برادری بھی بڑی پریشان تھی، اور میں امونیا بازار میں کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر کبھی امونیا اسکوائر پہ، تو وہ ہر طرف کافی دنوں سے بڑا سخت چیک اینڈ بیلنس یعنی کہ سکوپا گرفتاریاں تاحال ابھی تک جاری ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے شہزادے وولٹ کا، ای فوڈ کا یا ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، اگر کہیں وہ تھوڑا سا غلط پارکنگ کرتے ہیں یا کہیں غلط جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی وقت یعنی کہ ڈیموتیکی اسنومیا سے لے کر تروخیہ تک اور تروخیہ سے لے کر زیاس اور اسنومیا کی ہر فورس مختلف جگہوں پر چیک بیلنس اور جرمانے وغیرہ کر رہے ہیں، گرفتاریاں بھی جاری ہیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں، اچھا تو نہیں لگتا آغاز میں یہ سب کچھ کہنا، لیکن آپ کی کیئر بھی کرنی بڑی ضروری ہے، اور چکنے ہوشیار اگر آپ نہ ہوں اور خدا نخواستہ آپ انجانے میں کہیں اگر ایسے جائیں امونیا اسکوائر آخر نون سے لے کر عتیقی تک، اور جس منڈی جس جگہ پر امیگرینٹس زیادہ ہیں، فارنر زیادہ ہیں، وہاں وہ زیادہ سخت چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنی امان اور حفاظت عطا فرمائے، اور ہمارے جو بچے، ہمارے جو بھائی کیمپوں میں ہیں، حراستی کیمپوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی آزادی کو جلد ممکن بنائے۔ دوسری طرف وہ قانون بھی جاری ہے جس میں مالکان زمیندار اپنے مزدوروں کو بلانے کے لیے مختلف ممالک سے ویزا اپلیکیشن جو پالیسی ہے وہ بھی جاری ہے، اور اس طرح یہ معاملات انشاءاللہ ڈسکس کریں گے حالات حاضرہ میں۔ حالات حاضرہ میں اب کل ایک دو ایسے افسردہ کر دینے والے واقعات پیش آئے کہ تھیوا میں آج صبح نماز فجر کے فوراً بعد پہلا فون جو آیا وہ یہ تھا کہ تھیوا میں ایک زمیندار ٹھیکیدار انصر اقبال ان کو تھوڑی سی تکرار پر چھرا مار کر ان کی جان کو ضائع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مرنے والے انصر کو مغفرت عطا فرمائے، اور دیکھیں نا اب چھوٹے چھوٹے معاملات پر مزدوری کے معاملے میں ایک دوسرے کو تھوڑی سی بھائی کا بھائی، وہ ہمارے آقا کا حکم اور فرمان ہے کہ مومن آپس میں ریشم کی طرح نرم ہے، اور دشمن کے لیے، کفر کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے۔ کیا ہو گیا کہ ہم اپنے بھائیوں کی تو جناب جو ہیں وہ آنتیں بھی کاٹ دیتے ہیں، پیٹ بھی کاٹ دیتے ہیں، دل اور جگر پر چھرے مار کر ایک دوسرے کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے۔ آقا کا حکم، نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ مومن آپس میں ریشم کی طرح نرم ہے۔ تھیسالونیکی میں ایک واقعہ ہوا
کہ 6-7 نوجوانوں نے ایک گجرانوالے کے نوجوان پر حملہ کیا، چھریوں کے وار کیے، اور دونوں میں پھر جب وہ جھگڑا ہوا تو اکثر و بیشتر ان میں سے سارے فریق جو بھاگے باقی سارے ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ تو میرے بچوں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پھر میڈیا کو، یہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نفرت بڑھانے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کو، یہ خون خرابہ کرنے والے، یہ چھریاں مارنے والے، یہ قتل و غارت کرنے والے، یہ کون ہے؟ تو پھر میرے بچوں، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے والدین کریمین اور پھر آپ کا وطن آتا ہے، اس کے بعد پھر مسلمانوں پر آنچ آتی ہے، داغ آتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو داغدار کرنے والا فرد کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ آقا کریم کے سامنے جب جائیں گے، اللہ کی خدمت میں، اللہ کے حضور جب جائیں گے، تو یہ پوچھا گیا کہ تم نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا، تمہارے سر یہ جرم ہے، تو وہ بندہ جواب نہیں دے پائے گا۔ کیا جواب دے گا؟ تو میرے بچوں، ہوش کے ناخن لیں، برائے مہربانی مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن اگر جاگے نہ، اس طرح کے اپنے بھائیوں کو روکا نہ ہم نے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سب اسی طرح قصوروار ہو جائیں گے، اسی طرح قصوروار گنے جاتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ میرے بچوں، میرے ساتھیوں، اپنی صحبت کو پاکیزہ رکھیں، شیروں کی طرح زندگی بسر کریں، لیکن شیروں کی طرح زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو جانور اپنا دماغ کھو بیٹھتے ہیں پھر اپنے مالکوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کبھی شیر نہیں ہو سکتے، وہ کبھی قابل عزت، قابل احترام نہیں ہو سکتے۔ پھر پتہ نا، وہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے معذرت سے کہ گھر میں ایک پالتو جانور پالا ہے، کتا، اس کو حلق کود گیا ہے، تو حلق کود جانے کی وجہ سے اس کا مالک نہ چاہتے ہوئے اس کے سر میں خود گولی مار دیتا ہے یا اس کو کسی طرح سے مار دیتا ہے، کیونکہ وہ مضر ہو جاتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا میرے بھائیوں کہ آپ نے اس طرح کے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں، لیکن میرے بچوں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان کی دلجوئی نہ کریں۔ ایسے لڑائی جھگڑے والے، قتل و غارت اور بدماشی کرنے والے جو بچے ہیں، ان سے علیحدہ ہو جائیں، ان سے علیحدہ ہو جائیں، خدا کے واسطے، کہ آپ بھی ان مجرموں میں سے نہ ہو جائیں کہ جن مجرموں کی وجہ سے پوری امت مسلمہ جو ہے اس کو داغ لگ جائے، اس کو بدنامی اور ذلت اس کے گلے میں پڑ جائے۔ دعائیں ڈھیر ساری کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں اور خیر عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ آتے ہیں جناب، اب وہ مختلف سوالات ہیں۔ اچھا، وہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے نا، بدھ سے کچھ لاک ڈاؤن کے میئرز میں مطلب تازہ ترین صورتحال آئی ہے، کافی نرمی آئی ہے، اور دکانوں اور بازاروں میں ماسک کو ہٹا دیا گیا ہے۔ آج بازار میں دیکھ رہا تھا کہ اکثر دکانوں میں، بازاروں میں، کل میں پڑھ بھی رہا تھا، تو ماسک جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ہاسپٹل کے اندر، میڈیکل سٹور کے اندر ابھی بھی ماسک لازم ہے، اور جو بسیں، ٹرینیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہیں ان میں بھی ماسک لازم ہے پہننا۔ ماسک کو پاس رکھنا ہے۔ بے شک ماسک میں کافی نرمی آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ جگہوں پر ابھی بھی ماسک کا پہننا لازم ہے۔ بازار میں، شاپنگ کے دوران، دکانوں کے اندر، ریسٹورنٹس وغیرہ کے اندر آزاد کر دیا گیا ہے کہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کوئی اپنی مرضی سے پہنتا ہے تو اس پر کوئی بوجھ بھی نہیں، وہ اپنی مرضی سے پہن سکتا ہے، یا نہ پہنے تو اس پر بھی کوئی دباؤ نہیں۔ آتے ہیں جی آپ کہ وہ ان معاملات کی طرف، تو سوال آ گیا ہے۔ سب سے پہلے جو سوال آیا ہے، سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ویسے تو آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ کی ترتیب پیش کرتا رہتا ہوں، سوالات لے لیتے ہیں۔ اور سوال نمبر 1 پر یہ یوٹیوب کے سوالات ہیں، J.Aslam پر۔ AM
نام سے سوال آیا ہے کہ سر مجھے 7 سال اور 5 ماہ ہو گئے ہیں، یونان میں 5 سال کے پروف ہیں اور 2 سال کے نہیں ہیں، سر کوئی مشورہ دے سکتے ہیں؟ میری گریک زبان بہت اچھی ہے۔ شاباش میرے بچے، شاباش شہزادے۔ گریک زبان اچھی کا مطلب ہے کہ آپ کسی طرح سے گریک سیکھتے ہیں یا سیکھی ہے آپ نے، لیکن اس کو اور زیادہ بہتر کریں۔ اب اس میں مشورہ کیا ہے کہ آپ کے پاس 5 سال ہے، 2 سال نہیں ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ قانون تو صرف 7 سال کا موجود ہے۔ اس سے آپ نے 2 چیزیں بڑی پرہیز کرنی ہے۔ ایک تو جب کوئی فرد کہتا ہے نا کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا پیپر بنا لوں کہ میں بچ جاؤں، تو اس کی وہ خبت میں بسا اوقات وہ فرد 2 نمبر کر بیٹھتا ہے، یا کسی جال ساز کے پاس چلا جاتا ہے، یا کسی لٹیرے کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ احتیاط کرنی ہے، احتیاط پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ احتیاط کریں، بچ بچا کے رہیں، اپنا پاسپورٹ ریڈی رکھیں، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ۔ تمام وہ شہزادے جن کے پاس ابھی لیگل پیپرز نہیں، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نکلوا کر وزارت خارجہ یا فارن افیئر کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، پاکستان سے اٹیسٹ کروا لیں، اور گریک امبیسی سے بھی وہ اٹیسٹیشن کے لیے ٹائم لے لیں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ قانون جو ہے، جو ایسے کر کے کھڑا ہے ابھی نیچے تو نہیں اترا۔ وہ زمیندارے کے علاوہ جو یہاں قانونی حیثیت مالک اور مزدور کا قانون ہے، ابھی تک حکومت یونان کے کہنے کے باوجود ابھی تک جون میں وہ کہتے تھے کہ اس کی عملداری ہو جائے گی، ہفتہ 2 ہفتے، ہفتہ 2 ہفتے۔ بہرحال حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں، جب چاہیں گے لاگو کریں گے، لیکن آپ کا یہ ہے کہ آپ تیاری میں رہیں، اور اللہ نے چاہا تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ لیگل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسا چارہ قانون موجود نہیں، نہ ہی آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تو وہ اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات ٹیلی فون پر جب آتے ہیں نا، تو میں جب قانون بتاتا ہوں تو وہ پھر آپ کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے، نہیں سر وہ کوئی اور، تو پھر کس طرح اب کیا کروں؟ میرے شہزادوں، میرے بچوں، سرسوں تلی پر نہیں اگتی، نہیں جمتی، تو جب نہیں جمتی، نہیں اگتی، قانون ہی وہ واحد رستہ ہوتا ہے جس پر چل کر آپ لیگل ہو سکتے ہیں، یا جس پر چل کر آپ پردیش میں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو جب قانون رستہ نہیں دیتا تو پھر آپ 10 دفعہ پوچھیں یا 50 دفعہ پوچھیں، تو پھر کیا وہ کوئی میں کھینچ تان کے کوئی مطلب چیز کو پیدا کر لوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جتنی بات ہوتی ہے برائے مہربانی فون کریں، 7 بسم اللہ 100 بسم اللہ، لیکن فون شارٹ کیا کریں، بہت مختصر الفاظ میں کیا کریں، اور ٹو دی پوائنٹ، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ہے اگر آپ 6 دفعہ پوچھیں گے السلام علیکم جی کی حال ہے، پھر اور سناؤ اور کی حال ہے، ساتھیاں سنگیاں دا کی حال ہے، کار ٹھیک ہے، کام کاج ٹھیک ہے، وہ اس میں پھر ہوتا پتہ کیا ہے، آپ کی دعائیں محبتیں تو چاہیے مجھے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر جو فرد فون پہ فون کر رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ بیزار ہو جاتا ہے، ٹائم ضائع جو اس کا ہوتا ہے وہ بھی اس میں چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، اس طرح کریں گے تو اس سے آپ کے دوسرے بھائیوں کے لیے جو ٹائم ضائع ہو جاتا ہے وہ بچ جائے گا، اور ایک اور میرے شہزادے، ایک اور میرے بھائی، ایک اور بچے کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد رانا وقار صاحب ہیں، رانا وقار صاحب کہتے ہیں جس آدمی نے ہم کو لے کر جانا ہے وہ کہتا ہے کہ یونان میں اوکے ہو چکا ہے، آپ نے ویزا اسلام آباد میں بھیج دیا ہے، اب آپ کو میسج آئے گا تو آپ نے جانا ہے، 6 ماہ ہو گئے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ اس کو بھیجا ہوا ہے، ابھی تک پاکستان میں ہی ہیں، جس نے ہمیں لے کر جانا ہے اس کے 2 بھائی 2 سال سے یونان میں ہیں۔ اچھا وہ ایسا ہے کہ یہ رانا وقار صاحب کی طرف سے یہ میرے بچوں جو کوئی افراد ایجنٹی کرتے ہیں یا مختلف اس طرح کا معاملہ کرتا ہے ان کے متعلق مجھے کوئی نہیں پتہ، وہ بیچاروں کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اپنی ترتیب ہوتی ہے، تو میں تو آپ کو قانون بتاتا ہوں کہ ابھی وہ قانون زمیندارے کا آپ برائے مہربانی کسی اپنے بھائی کو کہیں، اس پر کوئی پائی پیسہ کوئی سینٹ نہیں لگتا، سوائے اس کے
کہ 200-400 یورو جو مطلب ویزا فیس فار ایگزامپل 180 یورو شاید ہوگی، اور کچھ اس طرح تھوڑے سے معاملات ہیں، اور آپ کی اپنی ٹکٹ ہے، اس پر کوئی پیسے کوئی رقم اضافی نہیں لگتی۔ اگر آپ نے اس طرح کیا تو وہ جو بیچارے صرف ایجنٹی یا سمگلنگ یا مختلف ان معاملات میں ہیں، ان کا تو پھر کام یہ ہوتا ہے کہ جو کہانی دل کرتا ہے سنائیں اور سنا کر آپ سے لے لیں۔ ان سے متعلق مجھے اتنا ہی کہنا ہے جتنا میں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد ندیم عباس ہیں، ندیم کہتے ہیں کہ سر وکیل نے کہا ہے کہ مالک کے پاس 40 سترے ماتا زمین ہونی چاہیے اور 25,000 یورو بینک میں ہونا چاہیے۔ اچھا ایسا ہے کہ وکیل نے اگر یہ کہا ہے 40 سترے ماتا زمین، تو اس سلسلے میں جرنل بات یہ ہے کہ یہ درست بات ہے کہ اگر زمین نہ ہوگی، یعنی کہ فار ایگزامپل ایک مالک گریک یونانی کہتا ہے کہ میرے پاس 15 مرلے زمین ہے، تو 15 مرلے زمین پر یا 1 کنال زمین پر اسے مزدور کہاں سے چاہیے ہوں گے؟ 40 سترے ماتا میں نے نہیں پڑھی، فرولوگیکی دیلوسی قانون یہ کہتا ہے کہ وہ مالک جو ہے وہ جائے گا پیریفیریا میں جا کر، یا وہ اپنے جو ٹیکس کوڈ ہیں اس سے، یا پیریفیریا میں جا کر وہ پتہ کر سکتا ہے کہ میں کتنے مزدور جو ہیں وہ بلا سکتا ہوں، اس کے مطابق وہ اپلیکیشن کر دے گا۔ یہ جو 25,000 یورو اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، یہ قانون اس کی وضاحت یہ کرتا ہے کہ کم از کم ایک خاص اماؤنٹ کی 20-25,000 یورو سالانہ اس نے گوشوارے اپنے جو ٹیکس گوشوارے ہوتے ہیں نا وہ پیش کیے ہوں کہ میری اتنی آمدن ہے سالانہ۔ تو اس طرح کے مختلف معاملات ہیں۔ بہرحال وکیل اگر وکیل ہے تو پھر اس کی بات پر آپ کو یقین کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ واقعہ ہی وکیل ہے تو قانون دیکھے گا، قانون پڑھے گا، اور قانون پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آگاہ کرے گا۔ آگے اس کے بعد ندیم صاحب کے بعد ایک ساتھی ہیں امیت شرما، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لاسٹ وکیل کے ذریعے پیپرز جمع کروائے تھے لاسٹ ایئر، وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپیکٹیشنز ریزن۔ اچھا اس میں اب حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو آپ اس کا کوڈ دیکھتے ہیں تو اس پر ایکسیپشنل ریزن، ایکسیپشنل ہے یہ، اچھا سوری جی ایکسیپشنل ریزن۔ ایکسیپشنل تو آپ اگر انگلش کو پڑھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو اضافی وجوہات کیا ہے، وہ اصل میں اس میں وجوہات لکھتے وقت بعض اوقات نیچے وہ ڈیٹیلز بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کلک کریں گے جہاں یہ ایکسیپشنل ریزنز آتا ہے تو اس کے نیچے وہ اس کی ڈیٹیلز بھی آتی ہیں، تو اس میں ممکن ہے کہ انہوں نے اس کی ایکسیپشنل ریزنز کی خاص نقطہ جو ہے وہ بھی آپ کو واضح کیا ہو۔ اگر نہ واضح کیا ہو تو اسی وکیل سے رابطہ کر کے آپ چیک کر لیں گے کہ بھائی کیا وہ خاص وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کے پیپر ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ اچھا یہ پیپر ریجیکٹ جو کیے جاتے ہیں اس میں برائے مہربانی سن لیجئے کہ 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا ثبوت لگا دیتے ہیں، یہ 7 سال والے پیپرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ کوئی ایسا ثبوت لگا دیتے ہیں جس ثبوت کو محکمہ پیریفیریا افسران قبول نہیں کرتے۔ ایک تو ہوگی وہ ریجیکشن کہ بھائی آپ کا ثبوت قابل قبول نہیں، دوسری ریجیکشن، دوسری کینسلیشن، دوسرا ریجیکٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو آپ نے ثبوت لگائے ہیں وہ 2 نمبر ہیں، وہ جعلی ہے، آپ نے جعل سازی کی ہے، تو وہ خطرناک ہے۔ پہلی صورت میں جب قبول نہ کیا گیا اس صورت میں تو دوبارہ آپ کوئی اوریجنل ثبوت لگا کر دوبارہ آپ پیپرز جمع کرا دیں گے، لیکن اگر آپ نے جعلی ثبوت لگائے ہیں تو ان جعلی ثبوتوں کی بنیاد پر وہ پھر افسر جو ہے عدالت عالیہ کی طرف آپ کے پیپر بھیج دے گا، اور پھر وہ وکیل کے ذریعے آپ کو عدالت سے کلیئرنس کرانی پڑے گی، اور یہ رستہ پھر آپ کے گلے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے برائے مہربانی
بہت چکنے، بہت ہوشیار ہو جائیے۔ کل اور پرسوں مختلف کافی سارے کیسز آئے۔ وہ کیسز کیا تھے؟ وہ کیسز یہ ہیں کہ پرانے لوگ، فار ایگزامپل 98 کی جن کے پاس امیگریشن ہے، وہ کیا ہوا جی میرے پیپر کینسل ہو گئے، کیوں بھائی کیا ہو گیا، کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تو وہ ایک گھر کا معاہدہ جو ہے وہ ایک بندے سے لیا ہے، تو میں نے تو اسے پیسے دیے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ جعلی ہے۔ اچھا میرے شہزادو، جب آپ پیسے دے کر معاہدہ گھر کا کانٹریکٹ لیں گے تو وہ فرد بیچارہ کو جعل ساز ہی ہوگا نا، جو پیسے لے کر آپ کو معاہدہ بیچ رہا ہے۔ تو کیوں آپ ایسا کام کریں گے جس سے آپ کے سال ہر سال سے چلنے والے پیپرز ضائع اور برباد ہو جائیں؟ بڑے سارے لوگوں کے یہ پیپر برباد ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ 98 سے 20 سال سے چلنے والے لوگوں کے پیپر ضائع اور برباد ہو گئے ہیں۔ اس کا پہلے تو یہ ہے کہ ان جعل سازوں سے بچیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ لالچ بڑی بری بلا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اگر یہ کہیں کہ وہ جعل ساز جو ہے وہ سارے کا سارا قصوروار ہے، تو تھوڑا سا جب تک اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، غلطی نہیں درست ہوتی۔ میرے شہزادے، میرے بھائی، آپ نے جب لالچ کی، آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کے پاس گھر کا کانٹریکٹ نہیں، تو آپ نے رسک لیا، آپ نے لالچ کی، آپ نے ایک دھوکے باز، ایک 2 نمبر فرد سے یہ کہا کہ مجھے کانٹریکٹ بنا دو جعلی۔ آپ نے تو جعلی نہیں نہ مانگا، نہ ہی جعلی دینے سے لینے سے۔ آپ اگر یہ کہیں بھائی جعلی ایک بنا دو، تو کوئی ایسے کرتا ہے؟ نہیں، سب کو نمبر 1 ہی چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ ہی سارے کا سارا جعل سازی ہے۔ سب سے پہلے تو برائے مہربانی اس میں چکنے اور ہوشیار رہے، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ اپنی غلطی کنٹرول کریں گے تو دوسرے کی غلطی کنٹرول ہوگی نا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی صورت میں، چونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ گیا، اس کے 2 رستے ہیں۔ ایک رستہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جعل سازی کرنے والے کے خلاف آپ نے فوراً پرچہ درج کرانا ہے کہ بھائی میں نے قانونی صورت سے درست اور جائز طریقے سے چاہا کہ مجھے اس مکان میں کانٹریکٹ مل جائے، میں بھی ادھر ہوں، میں بھی رہائش پذیر ہوں۔ قانون کو، عدالت کو جب آپ کا یہ پرچہ پیش ہوگا تو تب قانون اور عدالت اس بات کی طرف توجہ کرے گی، ہاں بھائی اس کے ساتھ جعل سازی ہوئی ہے۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ فوری طور پر اپنا مکان لیں، اپنا مسٹوتیریو کریں، اور اوریجنل مسٹوتیریو پر دوبارہ فوری طور پر بذریعہ وکیل پیپر اپنے جو ہے وہ ری نیو کے لیے داخل کر دیجئے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ باقی نکالوں سے بڑے ہوشیار رہیں، اپنے آپ کو لالچ سے بچائیں تاکہ آپ ان کے ہتھے نہ چڑھیں۔ ان بیچاروں نے تو ایک سسٹم چلایا ہوا ہے نا، انہوں نے تو آپ کو پھانسنا ہی پھانسنا ہے۔ اسحاق خان صاحب ہیں، اسحاق خان صاحب کو خوش آمدید، اور کہتے ہیں کہ سر میں اسی اسکول میں کس طرح داخلہ لے سکتا ہوں؟ اچھا اسحاق خان صاحب، وہ میں نے نا ویڈیو میں بڑے اچھے طریقے سے گزارش کی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ویسے آپ نمبر لکھ لیجئے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اسکول کا نمبر ہے 210 48 14 490، اور طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے ورکنگ ڈیز میں، یعنی کہ جمعہ، ہفتہ اتوار چھوڑ کے سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ، ان 5 دنوں میں دن کے 12 سے لے کر 5 بجے تک فون کرنا ہے، اپنا فون اور اپنا نام چھوڑنا ہے۔ اس طرح وہ آپ کا لیول دیکھ کر آپ کی جو کلاس ہوگی، آپ نیشنلٹی میں جانا چاہتے ہیں، A2 میں جانا چاہتے ہیں، یا کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق وہ آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ میرے بچوں، میرے شہزادوں، سکول ضرور جوائن کریں، جہاں کہیں بھی آپ کے قریب سکول ہے۔ اگر آپ جزیروں میں ہیں، دور دراز علاقوں میں ہیں، اگر آپ کے پاس قریب کوئی سکول نہیں، تو پھر یہ سکول جو ہے آن لائن سکول ہے۔ اور شہزادوں، بات آپس کی ہے ذرا، جب سر پہ ہی آ پڑے کوئی چیز سر پہ آ کے گر جائے تو پھر بندہ کہے کہ میں اب کیا کروں۔ وہ شہزادوں، اس سے پہلے یہ نہیں اچھا
کہ بھائی آپ نے جب رہنا ادھر ہے، کام پر زبان کی ضرورت، آپ کے پیپرز میں زبان کی ضرورت، نیشنلٹی میں زبان کی ضرورت، A1 A2 سے لے کر ایپی مکرون تک زبان کی ضرورت ہے، ٹیکسی چلانی ہے، ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے، کہیں بھی تو زبان کی ضرورت ہے۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ مصیبت پڑ جائے، سر پہ آ کے گر جائے تو تب کہ میں فٹافٹ کس طرح بھیجنا ہے، کتھوں بھیجنا ہے، داخلہ کون، یارا کوئی دستا ہی نہیں ہے؟ تو میرے بچوں یہ نہیں اچھا طریقہ ہوتا۔ طریقہ اچھا یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا، اور آنے والے سالوں کو بہترین اور پروگریسو بنانے کے لیے ابھی سے ان کی منصوبہ بندی کریں، نہ کہ 10 سال بعد آپ سوچیں کہ اب یار پاڑی لانتے ان خیر یہ بڑا ضروری کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، مسٹر عامر ہیں، اور مسٹر عامر کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ یونان میں ڈپورٹ ہو کر جائے اور نیا پاسپورٹ بنوائے تو پھر ملک زمیندار کے بنوانے پر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی؟ اچھا ایسا ہے کہ عامر میرے بچے، اس میں میرے شہزادے ڈپورٹ ہو کر جائے، سب سے پہلے تو گزارش کرتا ہوں کہ قانون نے ابھی تک اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن ان کو چونکہ بڑی شدت سے مزدوروں کی ضرورت ہے، اس وجہ سے اگر ایک بڑے ذہین ساتھی نے صبح یہ فکرہ نوٹ کیا کہ جب 7 سال والے قوانین، جب 7 سال والے پیپر جمع کراتے ہیں نا، تو اس پہ بھی جو ویویسی ملتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس فرد پر پچھلے تمام ڈپورٹ اپیلاسی جو آرڈرز جاری کیے تھے ان سب کو روکا جا رہا ہے۔ این ممکن ہے اس طرح بالکل اسی طرح اس میں بھی ہو، لیکن تھوڑا سا مزید ہم نے صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، کیونکہ امیگریشن قوانین کی وضاحت صرف وہ ملک اس کی امیگریشن پالیسی کرتی ہے۔ جب وہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آپ بہرحال اپنی تیاری پوری رکھیں، اپنے اس زمیندار بوس سے، مالک سے رابطے میں رہیں تاکہ کام کرنا شروع کر دیں۔ عائشہ نام کے سوال ہیں جناب۔ عائشہ کہتی ہیں کہ سمجھ نہیں کہ کب پاسپورٹ دیں گے یا نہیں۔ اچھا یہ اب سوال سمجھ نہیں کہ کب پاسپورٹ دیں گے کہ نہیں، یہ اب مجھے بھی سمجھ نہیں نہ آ رہا اب اس کا کیا کروں۔ پاسپورٹ بچے آپ نے جو ہے وہ اگر تو آپ نے امبیسی میں لینے کے لیے آپ نے درخواست کی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ اس سے رابطہ کریں گے۔ اگر آپ بہت پرانی ہے اور آپ نے یونانی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہے تو ظاہر ہے پھر بھی وہ محکمہ جہاں آپ نے اس کو دائر کیا ہے وہ آپ کو آگاہ کر سکتا ہے۔ اچھا اس سلسلے میں چونکہ سوال کو میں پورا سمجھ نہیں پایا تو جتنا پھر میں سمجھ گیا اتنا ہی میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ اچھا عدنان صاحب ہیں، عدنان کہتے ہیں کہ سر کیا ہوٹل مالکان بھی مزدور بلوا سکتے ہیں؟ سر سبھی زمیندار درخواست کر سکتے ہیں یا ان کو 20,000 یورو دینے پڑیں گے؟ اچھا میرے بچے کسی کو نہ 20,000 یورو دینے پڑے گا اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے۔ ہاں یہ لازم ہے کہ ایک حد ہے کہ اتنی زمین ہو اور اتنا سالانہ ٹیکس ادا کیا ہو۔ مالکان کو صرف 100 یورو یا 200 یورو کا پاراولا لگانا پڑے گا، اس کے علاوہ مالکان پر کوئی ذمہ بوجھ نہیں۔ باقی وہی ہے جو مالک مزدور NC میں وغیرہ ایک دوسرے کے دیتے ہیں، مزدوری دیتے ہیں، اجرت وہی ہے اس کے ذمہ۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ مالکان کو 20,000 یورو دینے پڑے۔ یہ ساری ایسے ہی فضول باتیں ہیں جو اپنے طور پر کہیں سنی جا رہی ہے۔ راج کمار کا سوال آ گیا ہے j.اسلم پر۔ تو راج کمار کہتے ہیں کہ سر میرے 2019 میں پہلے سے فنگر ہوئے ہیں، کیا اس قانون سے اس کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ اچھا ایسا ہے کہ راج کمار فنگر پہلے ہر اس فرد کے ہو جاتے ہیں جس کو پکڑا جاتا ہے پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر تو ان فنگرز میں آپ کو کوئی فرد جرم عائد کیا گیا تھا، یعنی کہ آپ کو کچھ سزا دی گئی تھی، اب یہ جنرل باتیں ہیں کیونکہ اس میں سوال کی وضاحت کے لیے
بڑا ضروری ہوتا ہے. تو سوال کی وضاحت یہ ہے کہ اگر پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے فنگر ہوئے تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پیپر نہ ہونے کی وجہ سے بندہ روکا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. فرحان اسلم ہیں. فرحان اسلم کہتے ہیں کہ اگر بندہ لیگل ہو جاتا ہے تو اگلے کسی ملک جا سکتا ہے؟ اچھا، لیگل ہو جاتا ہے تو اگلے ملک جا سکتا ہے، بالکل. اب لیگل سٹیٹس کیا ہے آپ کے پاس، اس کے مطابق آپ یورپ کے شینگن کنٹریز میں سفر کر سکتے ہیں. اب لازم یہ ہے کہ وہ لیگل سٹیٹس ہے کیا. اب فار ایگزامپل آپ کے پاس 3 سال کا 7 سال والے پیپرز کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ لیگل پیپر مل گیا، 3 سال کا کارڈ مل گیا، لیگل رہائشی اجازت نامہ مل گیا، اس سے آپ آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے وہاں کام نہیں کر سکتے. یورپ کے دوسرے ممالک میں کام کرنے کے لیے ایک خاص عادیہ پارامونی ہے جسے ایپی مکرون کہتے ہیں، اس کو پھر آپ وہاں تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اور ایپی مکرون آپ اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک آپ ان کی شرائط پوری نہ کریں. فار ایگزامپل بنیادی طور پر 2-4 بنیادی شرائط ہیں کہ 5 سال مسلسل قانونی حیثیت رکھتا ہو، سالانہ اس کی جو دلوسی ہے 9,100 یورو سے زائد ہو، آخری 5 سالوں میں 10 ماہ سے زائد یہاں سے باہر نہ رہا ہو، A2 کا لینگویج کورس ڈپلومہ اس کے پاس ہو. اس طرح کی 2-4 چیزیں ہیں، یہ کرے گا تو پھر وہ ایپی مکرون وغیرہ لے سکتے. اچھا، اس کے بعد عادل ہیں. عادل کہتے ہیں کہ سر میں ویویوسی پر کب تک رک سکتا ہوں؟ آپ نے ملک میں میرے فنگرز ہو گئے 6 ماہ ہو گئے ہیں، میں کتنی دیر تک جا سکتا ہوں پاکستان میں؟ شہزادے، اصل میں قانون نے آخری جو وضاحت کی ہے نا، اب ویویوسی کون سی ہے آپ کے پاس، نیلی پیلی سفید کون سی ہے، اس میں آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا. اچھا، اگر تو آپ نے نئی جو ہے وہ ویویوسی لی ہے 7 سال قانون پر، تو وہ سفید ویویوسی ہے اور پہلی دفعہ آپ نے جمع کرائی تو پھر آپ کو نہیں جانا چاہیے. اگر نیلی ویویوسی ہے، اور نیلی ویویوسی کی بھی اب قسمیں یہ ہے کہ نیلی ویویوسی پر فار ایگزامپل یہ ہے نا کہ آپ کے پاس کارڈ تھا دیا پارامونی 3 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا، جو بھی، اس کے بعد آپ نے اس کو رینیول کے لیے جمع کرایا. اب قانون یہ کہتا ہے کہ 30/6 یعنی کہ یہ ماہ، اس ماہ کی 30 تاریخ تک پاراتاسی ہے ان عادیہ پارامونی کی جو آج سے قبل یعنی کہ مئی، اپریل، مارچ میں ختم ہو گئے تھے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا پیچیدہ عمل ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ویویوسی اپنے وکیل کو دکھائیں، اس سے قریب ترین سند کے ساتھ مشورہ لیں. یہ آپ پاراتاسی کا جو معاملہ ہے نا، یہ جرنل پیچیدہ ایک عمل ہے، لیکن جرنل قانون یہ کہتا ہے کہ وہ پیپر، وہ کاغذات جو ویلڈ ہیں، جو لیگل ہیں، جو درست ہیں، 6 ماہ تک ان پر رہا جا سکتا ہے. 6 ماہ سے 1 دن بھی اضافی ہوگا تو آبجیکشن ہوگا کہ آپ کیوں اس پر اضافی رہے. تو 6 ماہ کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ سیانے کہتے ہیں کہ اپنے سارے انڈے جو ہے ایک ٹوکری میں رکھنے سے اگر ٹھوکر لگ جائے تو سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے. ایسا ہے کہ آپ پردیشیوں کو، ہم سب کو چاہیے کہ 2 ماہ 1.5 ماہ جیسے چھٹی کرتا ہے بندہ، کسی وقت ایمرجنسی بن جاتی ہے تو اس کے پاس دوبارہ اس راستے کا امکان موجود ہونا چاہیے کہ اگر جانا پڑ جائے تو پھر کس طرح جانا ہے. اچھا، ایک اور نکتہ ہے یہاں بہت زیادہ اہم، یہ چھٹی کے حوالے سے. قانون دان، محققین، امیگریشن ماہرین اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ جو آپ چھٹی گنتے ہیں نا، چھٹی کو گننے وقت آپ نے جو جاری ڈیٹ ہے آپ کی ویویوسی پر، اس سے اس ڈیٹ تک کے دوران اپنی چھٹی، آپ نے وہ دورانیے کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی بلے ویویوسی یا آپ کا عادیہ پارامونی جاری ہوا مئی 2021 کو، تو 2021 سے 2021 سے 2022 مئی تک اس کے مطابق وہ سال پورا ہوا. تو اس حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا وہ دورانیہ ٹائمنگ گننا ہوتا ہے. ضابطہ بھی سیکھنا پڑے گا جوانوں، آپ کیا کریں، اب ایسے ہی معاملات ہیں. اچھا جی،
اچھا جی، اب آتے ہیں اس کے بعد آج کے آن لائن پروگرام میں اذان بٹ صاحب تشریف لائے ہیں۔ خوش آمدید اذان بٹ صاحب۔ کہتے ہیں کہ سر پالینی میں نیلی کے فنگرز نہیں آ رہے، دسمبر میں اس آن لائن جمع کروائے تھے۔ اچھا ایسا ہے کہ پالینی پیریفیریا جو ہے نا بٹ صاحب، یہ کافی زیادہ شکایات ہیں اس پر۔ حکومت یونان نے، ہم نے مختلف جو کر سکتا ہے، لیکن وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایریا اتنا زیادہ ہے کہ ہم جتنا بھی جلدی کریں وہ افراد زیادہ ہیں، تو اس پر اچھا اب ایسا ہے کہ ان کی سستی کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ بڑے سارے ساتھی، بڑے سارے نوجوان، چھوٹے پرانے نئے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا پیریفیریا چینج کر لیتے ہیں، اور اس طرح بھی جب آپ پیریفیریا چینج کریں گے، بڑے معزز دو چار بڑی خوبصورت داڑھیوں والے نوجوانوں کے پیپر برباد ہوتے میں نے دیکھے۔ اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کروپی کریلا سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی مرض میں، اسی پرابلم میں شکار ہو گئے کہ اپنا پیریفیریا پالینی سے بھاگتے بھاگتے انہوں نے کہا کہ میں ایتھن میں اپنے پیپر جمع کراتا ہوں۔ کسی امونیا بازار کے ایک بنگلہ دیشی دو ہیں، یہ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے جعلی ان کو مستوتیریو دے دیا، اس وجہ سے ان کے پیپر ضائع ہو گئے۔ تو میرے بچوں وہ کہتے ہیں راؤں کرا نہ ہوئے پاویں پینڈا دور داوے، تو راؤں کرا نہ ہو میرے شہزادو، یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں۔ آگے سے تھوڑے سے لوگوں کا کام سنور جاتا ہے، زیادہ کا بگڑ جاتا ہے، اور بگڑ اس طرح جاتا ہے کہ ستیہ ناش ہی ماریا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے ہی پیریفیریا میں رہیں، ان جعل سازوں کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو نئے چکر میں ڈال دیں۔ آصف آگے ہیں، آصف صاحب کہتے ہیں کہ سر ویزا کا پروسیس شروع ہوا۔ بالکل آصف صاحب، ویزا کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، لیکن زمیندار جو ہیں جو یونان سے باہر، یعنی کہ مختلف ممالک وطن عزیز پاکستان یا اس کے گرد و نواح میں جو ملک ہیں، عرب و عجم یا بنگلہ دیش یا انڈیا یا جو بھی ممالک ہیں، ان سے افراد کو، مزدوروں کو کانٹریکٹ بیس پر، مالک اور مزدور کے درمیان معاہدے کے بیس پر اپلیکیشنز جاری ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد راسب صاحب ہیں۔ راسب کہتے ہیں کہ سر اس قانون کا نمبر کیا ہے؟ نمبر کوئی نہیں شہزادے، اس قانون کا نمبر کوئی نہیں۔ اچھا، یہ جو اپلیکیشن ہے نا، یہ اپلیکیشن کرتے وقت اس میں ابھی کافی ساری پیچیدگیاں ہیں۔ اب میں نے جتنی دفعہ بھی آپ کو اس کا حوالہ یا لنک یا مختلف چیزیں کرنے کی کوشش کی، تو بنیادی طور پر یہی آتا ہے کہ آن لائن ایپرگیو میتاناس تیپسی پر اپلیکیشن کرنی ہے، یا ڈائریکٹ پیریفیریا جانا ہے، اور آپ کا مالک جب پیریفیریا جائے گا تو وہاں اپلیکیشن کر سکتا ہے۔ اگر وہاں کرنا چاہتا ہے یا آن لائن پیریفیریا سے ہٹ کر وزارت امیگریشن میں کرنا چاہتا ہے، تو لفظ یاد کر لیں، ایپرگیو میتاناس تیپسی، اس کے پلیٹ فارم پر جا کر زمیندار مالک ڈائریکٹ درخواست دائر کر سکتا ہے۔ یہ اصل میں پرانا قانون ہے، وکیلوں کو بھی اس میں بڑی ساری الجھن ہے، بڑے سارے معاملات کا سامنا ہے ابھی۔ حسن رضا سلامینہ سے آگے ہیں۔ حسن رضا بچے، آپ کو خوش آمدید، اور میری صحت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ حسن رضا آپ کے سامنے ہوں میرے شہزادے، میرے بچے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اور آپ کی صحت کے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں۔ خرم شیری ہیں۔ خرم شیری کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ پاکستان کون بھیجے گا یا اپنی ٹکٹ لے کر جانا پڑے گا۔ آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ پاکستان کون بھیجے گا یا اپنی ٹکٹ لے کر جانا پڑے گا۔ اچھا، یہ خرم شیری شہزادے، اس سلسلے میں جو ہے نا، یہ کوئی بات ہے ہی نہیں کہ
میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو شہزادے آپ جیسے شیر ببر ادھر کام کر رہے ہیں نا، وہ ابھی ٹھہر جائیں، وہ ابھی اس قانون میں بھی اپنے پیپرز یا اپنی درخواست دائر نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پاکستان جائیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے، کتنا عرصہ لگے گا، کیا ہوگا، اس میں قانون نے وضاحت نہیں کی۔ ٹکٹ تو اپنی لے کر جانی ہے، یا مالک نے دینی ہے، یا اپنی، یہ مالک اور مزدور کا آپس کا جو بھی طے پا جائے اس کے مطابق ہے۔ قانون اس کی کوئی وضاحت نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ابھی رکنا چاہیے، اور مجھے اس بات کا انتظار ہے کہ یہاں ہی آپ کو لیگل کرنے کے لیے قانون ڈائریکٹ جب آپ کو لیگل کرے کہ مالک اور مزدور یہاں ہی، ان کو جا کر ویزا نہ لینا پڑے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے برتر و اعلیٰ ہوگا۔ یہاں برتر و اعلیٰ سے یاد آیا کہ اگر 7 سال کے قانون کے ثبوت دلیل موجود ہیں تو وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس پر نا اصل میں وہ ایسے سمجھ لیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جیسے عربوں میں کفیل کا سسٹم نہیں ہے کہ بھائی جس کے پاس جانا ہے اسی کے پاس ہی پابند ہو کے کام کرنا ہے، یہ کچھ سم تھنگ اس طرح کا لگ رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 7 سال والے ثبوت موجود ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں، اس پر پیپرز اپنے جمع کریں۔ اچھا، ظہیر شہزادے لکھتے ہیں کہ سر یونان یا اٹلی کی جاب یا امپلائر کا بتا دیں۔ اچھا ظہیر، ایسا ہے کہ یونان میں جو ہے جو جابز آتی رہتی ہیں، اور ان جابز کے حوالے سے میں فیس بک پر جو ہے وہ اس کا نشر کرتا رہتا ہوں۔ پاکستان کمیونٹی کی فیس بک میں جب آپ جائیں گے تو کافی سارے جابز کے حوالے سے مختلف پروگرامز، ہفتہ پہلے 10 دن، 2 ہفتے، 3 ہفتے، اس طرح جابز کے حوالے سے مختلف کام موجود ہیں۔ کل مجھے مانو لادا سے تھوڑا سا لاپا ادھر قریب پاترے کے قریب سے ایک زمیندار کا فون آیا، تو پہلی دفعہ کسی زمیندار نے کہا کہ 40 یورو دوں گا اور مزدور چاہیے مجھے، ورنہ زمینداروں کو پتہ ہے نا وہ تقریباً 25-20 یورو تک ہی کیا جاتا ہے۔ ابھی اس سے کوئی شرائط طے نہیں ہوئی، تو جو ہی شرائط طے ہوتی ہیں تو وہ بھی میں آگاہ کروں گا۔ آج کل یہ کام زیادہ اچھے ہوں گے آپ کے لیے۔ میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ زمیندارہ کام کے لیے جائیں، لیکن اس وقت اس لیے بہتر ہے کیونکہ زمینداروں کو ہی جو ہے سیزنل ورکر کے طور پر سب سے پہلے سر فہرست راستہ ملا ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کو لیگل کرنے کا پروسیس کر سکے۔ اس لیے اس وقت کی نوعیت کے حساب سے یہ اچھے کاموں میں آتا ہے۔ اچھا جی، احمد شعیب ہیں، کہتے ہیں کہ سر آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ وہ شعیب ہوں جو آپ کو دفتر میں ملا تھا، ٹرین میں ملا تھا، سر فیملی ویزا کے بارے میں بتائیں۔ اچھا شہزادے شعیب، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور خیر سے بہترین زندگی اور بہترین عزتیں عطا فرمائے۔ شکر گزار ہوں آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا۔ اچھا، یہ فیملی کی ویزا کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، فیملی کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ فیملی کا سلسلہ جو ہے نا، وہ تو وہی ہے جو پہلے قانون موجود ہے۔ اس قانون کے تحت یعنی کہ سب سے پہلے گریک امبیسی اسلام آباد میں بذریعہ ای میل ٹائم اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے کہ میں یہ فیملی اپنی جو ہے اس کو لانا چاہتا ہوں، اور وہ جو پروسیس ہے بہتر ہے کہ کسی وکیل کو سونپ دیں تاکہ یہ پیچیدہ ہے، اور اس پر پیچیدگی جو ہے اس پر مسلسل ایک مزدور کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ مسلسل کام کر سکے۔ اچھا، اس سلسلے میں اب ایسا ہے کہ بڑے سارے ساتھی فیملی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے۔ یہ فون کا ٹائمنگ میرا دل تو کرتا ہے کہ 24 گھنٹے سنتا رہوں، لیکن پتہ نا آپ کو 24 گھنٹے کس طرح فون سن سکتا ہے بندہ۔ آپ کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں بھی، نوکریاں بھی آپ کی بڑی ہیں، وہ بھی ٹوٹل فری، تو فری کے کام وہ ہوتے تو یہ ہیں 24 گھنٹے بھی چلیں تو اچھے ہی ہیں، لیکن پتہ ہے نا بندہ 10-12 گھنٹے کرنے کے بعد اس کو پھر انرجی ختم ہو جاتی ہے۔
دوسرے کام بھی بڑے سارے کرنے ہوتے ہیں. تو فون 7 بسم اللہ کریں، لیکن فون کی ٹائمنگز جو ہیں اچھی یہ ہے، صبح 8 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک فون کر لیا کریں، تاکہ کوئی ایسا معاملہ ہے. اصل میں گاڈ ماڈ یہ ہو جاتا ہے، ایمرجنسی والے تو رات بھی کریں دن بھی کریں جب دل کرتا ہے، لیکن گاڈ ماڈ یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی والا فون بھی جب تانے سے تانا جڑا ہوتا ہے نا، فون آ رہا ہے چپ چپ اس کی لائٹ چل رہی ہے، تو اس طرح پھر کوئی بندہ اس میں فرق نہیں کر سکتا کہ یہ بہت ایمرجنسی والا ہے یا کیا ہے. تو اس طرح برائے مہربانی ان ایمرجنسی والوں کے لیے تھوڑی سی ہمیں مینجمنٹ تو کرنی پڑے گی نا. اچھا، فیملی کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ فیملی کے حوالے سے اب بڑے سارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں گریک ایمبیسی میں بڑی مدت کے بعد تھوڑا سا جو برتھ سرٹیفکیٹ اور مختلف اٹیسٹیشن کے معاملات ہیں اس میں قدر نرمی آئی ہے، لیکن فیملی کے ویزوں کے حوالے سے کچھ خاص پیش رفت میں نہیں دیکھ رہا. لیکن کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں گے کاوش کریں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ رستہ بنے گا. اب میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ کچھ نوجوانوں نے جیسے یہ زمینداروں کے معاملات ہیں اور فیملی ویزا کے حوالے سے یہ فون میرے خیال اگر آپ دیکھتے رہے نا 24 گھنٹے تو آپ کو واقعی فیل ہوگا کہ یار اینے فون تے بندہ نہیں سن سکتا. اس فون کو دیکھتے رہے، میں ایسے کر کے دیکھتا ادھر رکھوں نا تو آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ یار کچھ مہربانی کرنی چاہیے. بہرحال آپ ہیں ہی مہربان. اچھا، تو فیملی ویزے کے حوالے سے یہ بتا رہا تھا کہ کچھ ساتھیوں نے یہ زمیندارہ کے حوالے سے اپنے مالکان یا اپنے لوگستی سے میری بات کرائی. ہر فرد چاہ رہا ہے کہ میری بات کرا دے اور مالک کو میں سمجھا دوں. میری خوشی ہے، لیکن شہزادو بات یہ ہے کہ جن کی فیملیز پرانی ہے یعنی کہ بچے بھی ہیں، وہ مالک مزدور کی حیثیت سے، مزدور مرد یا مزدور عورت کی حیثیت سے درخواست تو کر سکے گا. اب اس میں مجھے قباحت یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر بچے ہیں تو بچوں کو پھر کس طرح ایک ماں جو ہے بیچاری چھوڑ کے آ سکے گی، اور بچوں کا جب ساتھ ہوگا تو وہ مالک یا ایمبیسی یا وزارت امیگریشن اس کو ویزا دینے میں پتہ نہیں رستہ بنتا ہے نہیں بنتا. لیکن یہ ساری باتیں آپ کی مد نظر ہونی چاہیے، آپ کے زیر و غور ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کی صرف فیملی ہے، بچے نہیں ہیں، تو پھر آپ اس رستے میں چلے جائے کہ یہ اچھا مناسب اور بہتر رستہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں بحیثیت مزدور اپنی بیوی کو بلا لیں. دوسرے بڑے سارے رستوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ آپ کو اس کی شکل دکھا رہا ہوں کہ یہ بیچارہ بچتا ہی جاتا ہے، بچتا ہی جاتا ہے، بچتا ہی جاتا ہے، بچتا ہی جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ 200 فون کے بعد کوئی ایک چھوٹا سا ایمرجنسی کا فون ہوتا ہے، ورنہ ویسے ہی حال وال کے لیے السلام علیکم، یہی جو میں بیان کر رہا ہوں اسی کا ہی پوچھنا ہوتا ہے. بہرحال اگر غور سے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فون کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اگر آپ غور سے نہیں سنیں گے تو پھر ایک فرد اگر 10,000 فرد کو بتانا شروع کر دے گا، 10,000 میں سے 50 افراد کو بتا لے گا تو پھر گر جائے گا. یہ ہوتا ہے. تو یہ طریقہ فیملی کا درست مناسب نہیں، اس کے باوجود اتنا غیر مناسب بھی نہیں کہ اگر آپ کے پاس قریب میں کوئی مالک اپلیکیشن کر سکتا ہے تو وہ کر دے. درست اور جائز زیادہ باعزت رستہ وہی ہے جو باقاعدہ فیملی سسٹم کے ذریعے موجود ہے. اچھا سر، آگے سوال آ گیا ہے کہ پتہ کرا دیں کہ ادیکی ویویوشی کا قانون ختم ہو گیا ہے، کوئی پیریفیریا نہیں دے رہا. اچھا، ایسا ہے کہ ادیکی ویویوشی کے متعلق جو ہے وہ کافی سارے ساتھیوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ادیکی ویویوشی یا عدالت نے ویویوشی دی ہے تو وہ آگے پیریفیریا اس کو تسلیم نہیں کر رہا. یہ 2 قسم کے سوالات ہیں. تو اس سلسلے میں حقیقت ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ ہے، نیا مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں ریسرچ کروں گا، تحقیقات کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی بات رکھوں گا. اس وقت تک سادہ سا معاملہ ہے کہ آپ کا وکیل جو ہے
وہ زیادہ بہتر آپ کو اس سلسلے میں مشورہ دے سکتا ہے کہ کیوں پیریفیریا نہیں لے رہا یا عدالت ادیکی ویویوسی کیوں نہیں دے رہی۔ اور یہ بات تو حتمی ہے کہ ہر کیس میں ادیکی ویویوسی نہیں دی جاتی۔ ادیکی ویویوسی وہاں دی جاتی ہے جہاں یہ سمجھا اور جانا جاتا ہے کہ اس فرد کا حق ہے کہ اس کو پیریفیریا نے یا فلاں افسران نے سمجھنے میں غلطی کی ہے اور اس کا حق ہے اس کو دیا جائے، تو اس طرح وہ دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں میرے شہزادے۔ اچھا، ایک ساتھی نے، شاید یہی تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے لکھا جاوید صاحب ادیکی ویویوسی کا مسئلہ بڑا ہے، تو آپ کا تو پتہ تب چلے نا کہ آپ کا کوئی تعلق کسی گریک سے ہے جب آپ یہ مسئلہ حل کریں تو۔ اچھا، وہ شہزادو آپ شہزادے بندے ہیں۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ میں یہ سوال پڑھ کے نا تو کافی وہ اندر سے نا خوش سا ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھیں نا ہمارے بچوں کا کیسے کیسے میرے شہزادے جو ہے سوال ان کے اندر دماغ میں گھومتے رہتے ہیں۔ اچھا، میرا تب ہی پتہ چلنا ہے جب میں ادیکی ویویوسی کے لیے کسی گریک سے رابطہ کروں۔ میرے بچوں، آپ جب روزانہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی اعلیٰ پائے کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں بڑے بڑے اعلیٰ وکلاء سے لے کر ججز تک، یونانی پالیٹیشنز تک بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ جاوید اسلم بھی اس کے درمیان ہو، تو تعلق تو میرا آپ سے ہی زیادہ قابل فخر ہے۔ ان سے تو یہ ہے کہ وہ ایک فرد کے کردار کو جانتے ہیں کہ وہ کام کیا کرتا ہے، اس کا قیام کیا ہے اپنی قوم سے، اپنے مزدوروں سے، اپنی نیشن سے، اپنے مزدوروں سے کتنا مخلص ہے۔ تو وہ یہ چیزیں دیکھ کر اپنے لیے بڑی عزت آبرو یہ سمجھتے ہیں کہ جاوید اسلم بھی جب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں تو اس کے درمیان جاوید اسلم بھی بیٹھا ہو۔ جیسے مزدور یونین کے آفس میں دوپہر 1 بجے پریس کانفرنس ہے، اس میں ججز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، پالیٹیشنز بھی ہیں، مختلف سینئر ترین لوگ ہیں۔ تو انہوں نے آج مجھے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ جاوید آپ نے بھی اس پریس کانفرنس میں ہونا ہے۔ امنسٹی انٹرنیشنل دنیا بھر سے یہ کہتی ہے کہ جاوید اسلم جو ہے وہ انسانی حقوق کا علم بردار ہے۔ تو بہرحال آپ جتنا جان سکیں، جتنا سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ میری یہ ڈیوٹی قبول کرے۔ خدا کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ یہ کام کرتا ہوں۔ میں وہ ایک کوئی بڑے مذہبی اکابرین میں سے تھے، تو ان کو میں نے یہ بتایا کہ 17 پی ایچ ڈی اسکالرز نے جاوید اسلم پر پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے اور مکمل کی، تو انہوں نے، خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ہاتھ باندھ کے جاوید اسلم تمہارے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ دین کی عظمت اور عزت یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے پر، کسی فرد پر، کسی نیشن، کسی مسلمان پر جب دوسرے لوگ تحقیقات کریں اور پھر پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھیں تو یہ بڑا ہی قابل قدر مقام ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں دیکھنے سمجھنے والوں کو تو سب کچھ سمجھ آتا ہے، تو جو بادشاہی میں اپنے دن گزار دیں، پھر جیسے دل کرتا ہے، ان کی زندگی ہے، ان کا اپنا دماغ ہے، جس طرح کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ اچھا جی، بڑی مہربانی، میں اپنے خدا کا بڑا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنی بڑی رحمتوں سے بالکل فقیر کنگلا، اور اللہ تعالیٰ نے پردے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے اکثر دعا گو ہیں، تو آپ کی دعاؤں کا بھی شکریہ، اس مالک کریم کے فضل و رحمت کا بھی شکریہ۔ تاشف ہیں، تاشف کہتے ہیں کہ سر میں وزٹ ویزا پر یونان آنا چاہتا ہوں، میرے ماموں کے پاس یونان میں نیشنلٹی ہے، کیا وہ مجھے سپانسر کر سکتے ہیں؟ میں کسی طرح اپلائی کر سکتا ہوں؟ طریقہ کار بتا دیں۔ اچھا تاشف میرے شہزادے، ایسا ہے کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے تو آپ بالکل وزٹ ویزے کا اس وقت کافی امکان موجود ہے، اور سپانسر کرنے پر امکان ہے کہ آپ کو ویزا وزٹ کا مل جائے۔ اس دوران کوئی گریک زمیندار آپ کی اپلیکیشن کرے، لیکن اس وقت وہ قانون ہو تو تب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہیں کہاں، اگر تو آپ پاکستان میں ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وزٹ ویزے کی بجائے آپ اپنے ماموں جی سے یہ کہیں کہ کسی زمیندار سے آپ کی اپلیکیشن کریں اور بحیثیت مزدور آپ کو یہاں بلا لیا جائے، نہ کہ وزٹ ویزے پر۔ یہ میں پریفر کرتا ہوں، زیادہ اچھے طریقے سے
آپ کام کے لیے آنا چاہتے ہیں، مزدوری کے لیے آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ میرے بچوں، میرے شہزادوں سن لیں، کل وہ یاننا ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے 500 افراد چاہیے زمیندارے پر، 500 افراد میں بلا سکتا ہوں۔ ساتھ اس نے ایک بات کی، بڑی قابل غور بات ہے۔ اب سوالات مکمل کر لیجئے، اور برائے مہربانی اب ٹائم تقریباً 1 گھنٹہ ہونے چلا ہے، تو سوالات اب مکمل کر لیں جی، جو سوال لے لیا۔ اچھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 500 افراد چاہیے، لیکن جاوید صاحب آپ کبھی برائے مہربانی زمیندارے کے کام میں آئیں اور ایک لائیو ویڈیو بنائیں، کیونکہ جو ہمارے بھائی بچے چھوٹے بڑے اپنے اپنے گھروں سے یونان آنا چاہتے ہیں، وہ ان مزدوروں کی حالت، کیچڑ میں لت پت ہونا، لہو اور پسینے میں ڈوبا ہونا، پسینہ پاؤں تک، جوتوں تک جانا، وہ دیکھیں، جانیں، سمجھیں، اور اس کے بعد کہیں کہ ہاں میں یہ مزدوری کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ سبز باغوں میں ایسے جنٹوں دلالوں کے ہتھوں چڑھ کے اپنے پیسے برباد کر بیٹھیں، اور جب کھیت کھلیان میں کام کرنے کی نوبت آئے تو وہ باغ ہی نکلے، پائی ایتھے میرے کو کام نہیں جی ہوندا، میں تے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح وہ بچے ہمارے اپنے گھر کی پونجی، جائیداد، سرمایہ برباد کر کے آئیں اور پھر ایسے بھاگ جائیں، تو ان کو چاہیے کہ قبل اس کے کہ وہ سب کچھ ضائع برباد کر کے تو یہ فیصلہ کریں کہ میں نے ادھر نہیں رہنا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، تو وہ پہلے اس کو چیک اینڈ بیلنس کر لیں۔ ہاں زمیندارہ میرے بچوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، بڑا مشقت کا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، مٹی میں مٹی ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے زمیندارے کا کام ممکن ہوتا ہے۔ یہ آپ جو خواہش کر رہے ہیں اس بات کو پہلے ناپ تول لیں، اس کے بعد فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے؟ میرا کام ہے پوری سچی پوری بات آپ تک پہنچانا، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اچھا، عبیرہ مرزا ہیں اس نام سے، سوال ہے سر میرے خامد یونان میں ہے، میں کبھی یونان آنا چاہتی ہوں، میں بھی آنا چاہتی ہوں۔ جی میری بہنہ، آپ کو خوش آمدید یونان میں۔ اب جو معاملات چل رہے ہیں نا، معاملات میں نے وضاحت کر دی ہے، اگر تو ان کے پاس لیگل ہے، سٹیٹس لیگل ہے، تو پھر فیملی ویزے کے حوالے سے پچھلے 11 سال سے بڑا ایک دشوار سا عمل ہے، یعنی کہ پاکستان سے اسلامو فوبیا کی بنیاد پر یہ ویزا ہی جاری نہیں کر رہے۔ اگر دوسری صورت یہ ہے کہ جو کم ترین درجے میں پھر مالک اور مزدور کے حوالے سے، جیسے میں بیان کر رہا تھا کہ آپ کام کریں یا نہ کریں، اس ویزے پر اگر آپ کے خاوند کسی زمیندار کے پاس تعلق واسطے سے اپلیکیشن کرا سکیں تو پھر اس ذریعے سے بحیثیت مزدور وہ ویزا ملتا ہے۔ اس ویزے کو خواتین کے لیے میں اچھا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اپنی اپنی مجبوریاں، اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، فیصلہ پھر اس کے مطابق کر لیجئے۔ قابل عزت ویزا وہی ہے جو فیملی کا باقاعدہ سسٹم کے ذریعے ویزا ہے، وہ پچھلے 11 سال سے بڑے ہی رکاوٹوں کا شکار ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، لیکن پھر بھی بڑی دشواریاں، وہی درست طریقہ ہے۔ عثمان صاحب ہیں، عثمان کہتے ہیں کہ سر میں جب بی پیپر رینیو کرواتا ہوں تو 2 سال کے لیے رینیو ہوتا ہے، باقی سب کا 3 سال کے لیے رینیو ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ عثمان ایسی کوئی بات نہیں، میرے شہزادے پہلے قانون اور ضابطے ہوتے ہیں نا، اس کے مطابق ہی ملتا ہے۔ تو پہلے ملتا ہے 3 سال کا، اس کے بعد رینیول کے بعد قانون اور ضابطے جس طرح کہتے ہیں پھر 2 سال کا ہی ملتا ہے، تو یہی طریقہ کار ہے۔ اور اب عادیہ پارامونی کی قسمیں 2 سال، 3 سال، 5 سال یہی رہ گئی ہیں۔ ایپی مکرون 5 سال کا ہے۔ اب وہ فار ایگزامپل جن لوگوں کے پاس 10 سال کا عادیہ پارامونی تھا یا فار ایور کے پیپر تھے، ان کے بھی جب جون ختم ہو رہے ہیں تو ان کو بھی
اسی کیٹیگری میں آنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ، کوئی خاص معاملہ نہیں، وہی قانون ہے شہزادے سب کے ساتھ۔ میری رائے میں تو ایسا ہے کہ اس میں آپ مزید تحقیق کر لیں۔ رانا افضل صاحب ہیں، رانا صاحب کہتے ہیں کہ سر میں 8 سال سے یونان رہ کر آیا ہوں، اب 5 سال سے پاکستان میں ہوں، دوبارہ یونان آنا چاہتا ہوں۔ جی اپنا رانا افضل صاحب آ جائیں، بسم اللہ چھلانگ مارے، بسم اللہ کر کے آ جائیں۔ اس کا طریقہ کار اب یہی ہے کہ 8 سال اور 5 سال کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، تعلق واسطہ یہ ہے کہ کوئی زمیندار آپ کے لیے اپلیکیشن کرے، آپ اور مالک دونوں متفق ہوں گے، ایگری کریں گے، تو وہ آپ کی اپلیکیشن کے تحت اگر ویزا نکل آتا ہے تو آپ آ جائیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا جی خرم شیری ہیں، سر عادیہ ارگاسیہ کیا ختم ہو گیا؟ ہاں جی یہ عادیہ ارگاسیہ جو ہے نا یہ شہزادے ختم ہو گیا، کیونکہ اس کی جو تھی نا وہ مئی تک ڈیٹ تھی، یہ جو مئی ختم ہو گیا، تو مئی کے بعد حکومت یونان نے یہ کہا تھا کہ عادیہ ارگاسیہ کی جگہ مالک اور مزدور کی بنیاد پر وہ لیگل پیپرز، لیگل رستہ موجود کر دیا جائے گا، اسی کی بنیاد پر یہ جو اپلیکیشنز ہو رہی ہیں نا مزدوروں کو لیگل کرنے کے حوالے سے یہ ہو رہی ہیں۔ اب عادیہ ارگاسیہ حکومت نے مئی تک رکھا تھا، اب اس کو ختم کر دیا گیا۔ احمد علی صاحب ہیں، احمد علی کہتے ہیں کہ سر میرا وائٹ کارڈ ختم ہو گیا ہے، مجھے پولیس نے پکڑ لیا ہے، اب میں کورنتھو کیمپ میں ہوں، کیا مجھے آپ ڈیپورٹ کر دیں گے یا وکیل کروں تو چھوڑ دیں گے؟ دعا ہے کہ احمد میرے شہزادے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کرے اور آپ آزاد ہوں، حالات بڑے سخت ہیں، وکیل کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، یا خود آپ نے پولیٹیکل اسائلم اپلائی کرنی ہے یا وکیل کرنا ہے، یہ آپ کی استطاعت پر انحصار کرتا ہے۔ اس جز کا جو آپ نے کہا کیا ڈیپورٹ کر دیں گے، حکومت تو چاہتی ہے کہ ڈیپورٹ کر دیں، ساتھ ان کو مزدوروں کی ضرورت بھی بڑی ہے، اب ڈیپورٹ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس نئے سسٹم کے تحت لیگل طریقے سے لوگوں کو لیا جائے، تو اس طرح کوشش کریں، مایوسی جو ہے وہ قریب نہیں آنی چاہیے مسلمانوں کے بچوں کے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کے مایوسی قریب نہیں آنی چاہیے، خیر کا انتظار کریں اور کوشش اور کاوش میں خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ کرے گا آپ جو ہے عین ممکن ہے یہاں بہت جلد آزاد ہو جائیں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ اچھا فون بھی ساتھ ساتھ بجتا جا رہا ہے، بجتا جا رہا ہے، کبھی کبھی کسی دن میرا دل کرتا ہے میں نا پروگرام کر کے صرف فون کو آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فون کرتا کیا رہتا ہے سارا دن۔ اچھا جی بہرحال آپ تو میں یہ کروں گا، اب وہ نہیں میں کر سکتا۔ اچھا جی بابر صاحب ہیں، بابر کہتے ہیں کہ سر 2020 میں ڈیپورٹ ہوا تھا، اب میں ترکی میں ہوں، اگر میں یونان آ جاؤں تو پیپرز جمع کروا سکتا ہوں، پہلے 2015 میں تھا۔ اچھا شہزادے آپ بابر صاحب آپ آ جائیں، ہمیں تو جناب بالکل کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، بابر کو آنا چاہیے، جس شہزادے کو آنا چاہیے ساتھ بسم اللہ آ جائے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 2020 میں ڈیپورٹ ہوئے تھے آپ، ٹھیک ہے، اب آپ ترکی میں ہیں۔ اچھا اس میں پیپر جمع کرانے کے لیے آپ نے لکھا ہے 2015 میں آپ ادھر تھے۔ اچھا اگر آپ کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں 2015 16 17 18 19 20 21 22 تمام ثبوت موجود ہیں، تو کئی لوگوں نے لاٹری کے طور پر، رسک کے طور پر پیپرز جمع کرائے اور کئی کے نکل بھی آئے، لیکن قانون اگر یہ کہتا ہے کہ آخری تسلسل سے 7 سال یعنی کہ مسلسل 7 سال، تو اگر اس میں آبجیکشن کرے تو وکیل کے ذریعے آپ عدالت کو فیس کر سکتے ہیں کہ میں مسلسل اتنے سالوں سے رہ رہا تھا، دوران میں مجھے شدید ایمرجنسی کا سامنا پڑا اور میں 20 دن کے لیے صرف اور صرف گیا اور پھر میں دوبارہ مسلسل تسلسل کے ساتھ یہاں یونان ہی ہوں۔ 50% سے 60% چانس ہوتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہتے ہیں تو آپ کا فیصلہ ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی فرمائے۔ لیجئے جناب اب جو کہنا تھا، جو آپ نے آرڈر حکم کیا، اسی پر اب اللہ کے حوالے کرتا ہوں آپ کو۔ فی امان اللہ، السلام علیکم، اور بہت محتاط رہنا ہے،
بہت ہوشیار رہنا ہے، نوسر بازوں سے بچنا ہے، ایجنٹ جو پیسے لیتے ہیں، اور شکوفہ گرفتاریاں بڑی شدت سے جاری ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی امان عطا فرمائے، اچھائی کے لیے، سچائی کے لیے سینہ تان کے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کا خیال کریں، احساس کریں، اچھوں کا خیال کریں۔ میرے بچوں، دین کہتا ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائے، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو روکیں۔ اسی پر خاص نقطہ یہی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم ہمیں ایک دوسرے کا نیکی میں، اچھائی میں دست و بازو بنا۔ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان پائندہ باد ہے، رشوت خور مردہ باد ہے، کیونکہ انہوں نے میرے وطن کو دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیا۔ اب پاکستانی قوم جو ہے اس کا یہ ذمہ ہے کہ کس طرح رشوت اور ذلت میں ڈوبے ہوئے افسران سے جان چھڑاتے ہیں۔ السلام علیکم۔